ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ جن لوگوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، یعنی جو ایج کے ساتھ ہوتی ہے اور جو بچپن سے نہیں ہوتی، جس میں بچپن سے ہی انسولین نہیں لینی پڑ رہی ہوتی کیونکہ ان کی باڈی اپنی انسولین بنا رہی ہوتی ہے، تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے، جو کہ سب سے زیادہ کامن ہے، اس میں آپ نے اگر چیک کرنا ہے کہ آپ کا جسم اس وقت کیا انسولین بنا رہا ہے اور کتنی بنا رہا ہے، کم بنا رہا ہے یا انسولین ٹھیک بنا رہا ہے اور آپ کی باڈی انسولین استعمال نہیں کر پا رہی، جسے انسولین ریزسٹنس بھی کہتے ہیں، تو یہ چیک کرنے کا بڑا آسان سا ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سیرم انسولین۔ سیرم کا مطلب ہے بلڈ کے اندر کتنی انسولین آپ کی چل رہی ہے۔ یہ آپ کو فاسٹنگ میں کرانا ہے، یعنی خالی پیٹ۔ تو جب آپ کسی بلڈ ورک لیب میں جائیں تو ان کو کہیں کہ آپ کا سیرم انسولین ٹیسٹ کریں اور آپ کی فاسٹنگ شوگر بھی چیک کریں۔ ان دو چیزوں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کی انسولین ہائی ہے اور آپ کی شوگر بھی ہائی چل رہی ہے، یعنی دونوں چیزیں ہائی چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی زور لگا رہی ہے، انسولین بہت بن رہی ہے، لیکن آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے۔ اس کا علاج ایک فرق ہوتا ہے، وہ میں ایک اور ویڈیو میں کور کروں گا۔ اور اگر آپ کی انسولین کم ہے اور شوگر ہائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا پینکریاز جو کہ انسولین بناتا ہے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، اب وہ کام آہستہ آہستہ کرنا چھوڑ رہا ہے۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ فرق ہوگی پہلے والے کیس کی جو میں نے بتائی ہے کہ انسولین بھی ہائی ہے اور شوگر بھی ہائی ہے، اس کی فرق ہوگی۔ اس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہے تو بغیر دوائیوں کے سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ٹھیک کریں، اور اکثر لوگ وہ ٹھیک کر بھی لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو کرنا کیا ہے، چینی اور اس طرح کی چیزیں اور میٹھی چیزیں وہ کھانی بند کرنی ہوں گی، ورزش کرنی شروع ہوگی۔ ورزش دو طرح کی ہے، ایک جسے ہم بھاگنا دوڑنا کہتے ہیں، ایروبک ایکٹیویٹی اس کو کہتے ہیں، اور دوسری ویٹ ٹریننگ یعنی باڈی بلڈنگ، وزن اٹھانا۔ یہ دونوں ایکسرسائزیں کھانے کی احتیاط کرنے سے آپ کی انسولین ریزسٹنس کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ جب آپ دوبارہ اپنا ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کی انسولین کم ہوئی ہوگی اور آپ کی شوگر بھی کم ہوئی ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ کو عموماً ڈاکٹرز نہیں بتاتے، اور بس صرف جا کے آپ کو دوائی پکڑا دیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کا کام، زیادہ تر ڈاکٹرز یہی کرتے ہیں کہ ان کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، ان کو یہ ہے کہ ہاں جی نمبرز ٹھیک ہو گئے، مجھے پیسے مل گئے اور پرسکرپشن دے دی ہے۔ تو آپ کو اپنی صحت کا خود خیال کرنا ہے اور خود یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی ہے اور خود سمجھنا ہے۔ اس بارے میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، اور کوئی بھی کنفیوژن ہو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور ان سے سوال جواب کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ I'll try to answer, اور thanks for watching.